ویلکم بیک خواتین حضرات، عوام کی عدالت میں جواب میں احسن اقبال، اور ہم جا رہے ہیں آڈینس سے سوال لینے کے لیے. جی آڈینس سے سوالات. آپ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینکفل کہ آپ نے یوتھ کے لیے فرسٹ انیشیٹو لیا اور آپ نے ہمیں لیپ ٹاپس پرووائڈ کیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ جو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن ہے، اتنے اکنامک کرائسس میں آپ نے ہمیں لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے، لیکن اس طرح سے اس سچویشن میں جو جتنا بجٹ اربوں لاکھوں روپے کا بجٹ جو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن پہ صرف کیا گیا، تو کیا وہ ہماری بیسک نیسیسٹیز کو فلفل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ بیکاز آئی تھنک ابھی ہماری بیسک نیسیسٹی ہائی ٹیک ہونا نہیں ہے. ہماری بیسک نیسیسٹی اس وقت ہماری روٹی، گیس اور بجلی کی فراہمی ہے. وتھ ڈیو ریسپیکٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ روٹی نہ ملنے پہ آج تک خودکشیاں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ آج تک کوئی بھی ایسی خودکشی نہیں ہے جو لیپ ٹاپ نہ ملنے پہ رپورٹ ہوئی ہو. دیکھیے، میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ لیپ ٹاپ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پرائمری اسکولوں کو اور تعلیم کو نظر انداز کریں. ان کے وسائل اپنی جگہ دے رہے ہیں، لیکن پرائمری اسکول میں جو وسائل جائیں گے اس کا پے بیک آج سے 15 سال کے بعد ہوگا. لیکن آج یہ نوجوانوں کو جو ہم نے ٹولز آف لرننگ دی ہیں، ان کو نالج اور انوویشن لیڈرز بنانے کے لیے، مجھے امید ہے کہ اگر ان میں سے 1.25 لاکھ میں سے 10% نوجوان اور لڑکے اور لڑکیاں بھی نالج اور انوویشن لیڈرز بن گئے تو ان کا جو اکنامک پے بیک ہوگا سوسائٹی کو، وہ اس انویسٹمنٹ کے مقابلے میں 10 گنا ہوگا. جو ہم پلوں کے اوپر اور سڑکوں پر پیسہ لگاتے ہیں وہ 50% ضائع ہو جاتا ہے کرپشن کی نظر ٹھیکیداروں اور سرکاری نظام کے تحت. لیکن یہ پیسہ جو نوجوانوں کو دیا گیا ہے یہ 100% میرٹ کے ہاتھوں میں گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیف انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ ان نوجوانوں کو ہم وہ ٹولز دیں کہ یہ انوویشن لیڈرز بنے مستقبل کے لیے. جی آپ کا سوال. I'm Yusra from Jinnah Institute. My question is that our country is suffering from the loan of $60 billion to IMF. Who's going to pay the loan? Thank you. یہ آپ نے بہت اچھا ایک سوال کیا ہے. احسن، یہ جو سوال ہے یہ تو حقیقتیں تو رہیں گی نا لونز کی، تو آپ آگے کیا کر لیں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میں قوم کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ 1999 12 اکتوبر کو جب ہماری حکومت ٹوٹی تھی تو پاکستان کا کل قرضہ 2 کھرب روپے سے کم تھا. جب جنرل مشرف گئے ہیں تو یہ 2 کھرب سے تقریباً 5.5 کھرب ہو چکا تھا، اور 2008 سے لے کر 4 سالوں میں 5.5 سے یہ تقریباً 11 کھرب سے زیادہ ہو چکا ہے. پچھلے 4 سالوں میں جو پاکستان کا قرضہ ہے پوری تاریخ میں دگنا ہو چکا ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ پریشانی ہے کہ یہ پیسہ جو اتنا لیا گیا، قرضہ اس قوم پر لادا گیا، اس کا حل کیا نکالو گے؟ اس کو کون اور کیسے ادا کرے گا؟ پوچھ رہے ہیں. اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کرپشن کی لیکیج کو ختم کریں. 350 ارب روپے سرکاری کارپوریشنوں کے اندر مس گورننس اور کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. 500 ارب روپیہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے اندر کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں، خود انحصاری اختیار کریں، مزید قرضے لینے بند کریں، اور اگر ہم پاکستان کے اپنے گروتھ پوٹینشل کو اور انجن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ان قرضوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں اور مزید قرضے نہ لیں. حکومت اپنا خسارہ کم کرے. اس وقت حکومت کی شاہ خرچیاں جو ہیں اس کے اخراجات زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کے وسائل کم ہیں. ہمیں اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو 13% پہ لے جانا پڑے گا، جو 12 اکتوبر 99 کو ہم چھوڑ کر گئے تھے. آج یہ 9% پر آ گئی ہے، اور وہ ہوگی صرف لیکیجز ختم کرنے سے. جو ٹیکس کی نیٹ سے لوگ بچے ہوئے ہیں، جو چوری کر رہے ہیں، آپ اس کو لے کر آئیں. جو ایف بی آر ہے اس کی ریفارمز کریں، ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے نظام کو بہتر کریں. ہم وہ پارٹی ہیں جس نے واحد پارٹی ہیں جس نے ایگریکلچر ٹیکس اور جی ایس ٹی نافذ کیا، جس کی بنیاد پر آج جی ایس ٹی پر یہ ٹیکس کی پوری رجیم کھڑی ہے. تو ہم نے ماضی میں بھی کیا تھا اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ریسورس موبلائزیشن کر کے اگر ہم 9 سے پارٹی ہیں جنہوں نے اس دفعہ جی ایس ٹی کی ڈٹ کے مخالفت کی. آر جی ایس ٹی کی مخالفت اس لیے کی تھی کہ جب اگر آپ کے دیکھیے افتخار صاحب، یہ جو آپ کا کپ ہے، کپ کے اندر چھید ہے، اس میں آپ جتنا مرضی پانی ڈال دیں گے وہ نکل جائے گا. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ٹیکس پروپوزل لانی ہے، وسائل مزید لانے ہیں، تو پہلے کرپشن کے ان سوراخوں کو بند کریں، پہلے زرداری کو نکالو، پھر سارا مسئلہ کام آ سکے. جی آپ کا سوال. سر مائی نیم از یحییٰ فرام جناح انسٹیٹیوٹ. سر پنجاب حکومت نے انڈسٹریز کے لیے کیا کیا ہے، اور یہاں پر کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز فائنانس کیوں نہیں کر رہی؟ کیا کمیشن چل رہا ہے اس پہ؟ کیا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پنجاب حکومت نے بہت ساری مراد دی ہیں اور ہم نے لوگوں کو انسینٹیوز دی ہیں، لیکن اس وقت پنجاب میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے، اگر پنجاب کو بجلی اور گیس کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے گا کہ جہاں پر 20-20 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی
اور گیس کی لوڈ شیڈنگ باقی تمام صوبوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی تو جو انڈسٹری ہے وہ بھی ڈسلوکیٹ ہو جائے گی. اور یہ اس وقت جو ایک انتقامی کارروائی ہے وہ ایک انڈسٹریلائزیشن کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قومی کمیشن بننا چاہیے, جوڈیشل کمیشن, جو اس بات کا جائزہ لے کہ پنجاب کے خلاف کیوں انتقامی کارروائی حکومت کر رہی ہے. بجلی اور گیس یہاں پر بند کر کے انتقامی طور پر بے روزگاری پیدا کر رہی ہے, پنجاب کے اندر اگر غربت پیدا کر رہی ہے. یہ مزدور اب ٹیکسٹائل کے جو ہیں اگر فیکٹریاں کراچی کی طرف جائیں گی تو کراچی میں پہلے ہی ایک مائیگریشن کا ایشو ہے, یہاں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں اگر مزدور کراچی مائیگریٹ کرنا شروع کر دیں گے کراچی کے حالات اور بگڑ جائیں گے. لہذا پورے ملک کے اندر برابری کی بنیاد پہ توانائی کی فراہمی ضروری ہے. نیکسٹ کوشچن. میرا نام قاضی احمد علی فرام سکین اسکول آف اکاؤنٹنسی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے پہلے گو زرداری گو تحریک شروع کی, کچھ عرصہ وہ تحریک چلی, پھر آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے, اب آپ حکومت مخالف تحریک لے کر دوبارہ میدان میں آ گئے. کیا آپ اس دفعہ واقعی حکومت کو ہٹانے کے لیے سنجیدہ ہیں یا یہ صرف عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے یہ اقدامات ہیں؟ ہمیں کسی کا راستہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنا راستہ دیکھنے پر یقین رکھتے ہیں. ہم حکومت کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں اس کا مقصد ہے رائے عامہ کو ہموار کرنا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم ایک جمہوری عمل کا حصہ ہیں, اور اس وقت حکومت اگر یہ قائم ہے تو یہ ہمارے 92 ممبروں کی وجہ سے قائم نہیں ہے. اس میں ANP, MQM, Q لیگ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حکومت کو اکثریت دے رکھی ہے اس کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے, ان کی آکسیجن لائن کی وجہ سے قائم ہے. لہٰذا ایک عوامی دباؤ ہم چلا رہے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ سے باہر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گی تاکہ ہم مل کر حکومت پر یہ دباؤ ڈال سکیں کہ وہ ارلی الیکشن کرا سکیں. ایسے ہم بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آ کے ساری گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو حضرات ہم جا رہے ہیں بریک پہ, جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن نہیں کر رہے کیونکہ گورنمنٹ کو اوپن فیلڈ مل جائے گی, لیکن اپوزیشن میں رہ کے بھی کوئی ایفیشینٹ رول نہیں نظر آ رہا جو ایک عام آدمی کو فائدہ ہو. ڈیجیٹل کمپیوٹر لیبس کی بات کی ہے, آپ ان سکولز میں وہ ڈیجیٹل کمپیوٹر لیب چلا رہے ہیں جہاں پہ آلریڈی الیکٹریسٹی ہے, وہاں پہ طلبہ کے پاس بیسک نیسیسٹیز ہیں. ساری فیسلٹیز صرف لاہور کے لیے ہیں, راولپنڈی کی عوام کے لیے ان کا کوئی حق نہیں. کیا لیپ ٹاپ دینا الیکشن سے قبل دھاندلی نہیں ہے؟ ویلکم بیک حضرات. نیکسٹ کوشچن. مائی نیم از ستین علی فرام سکین اسکول آف اکاؤنٹنسی. سر آئے دن ہمارے ملک میں ڈسپیوٹس ارائز ہوتے رہتے ہیں, تو یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں, بجائے اس کی کلیئرفیکیشن دینے کے ادھر رحمان ملک صاحب پریس کانفرنس کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ادھر آپ کا کوئی بندہ, اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی, کوئی اس کا آنسر نہیں دیتا, کاؤنٹر اٹیکس کرتے رہتے ہیں. آپ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس وقت حکومت کی چونکہ اپنی ریپوٹیشن بہت داغدار ہو چکی ہے, نہ ان کے پاس پرفارمنس ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسا ہائی مورل گراؤنڈ ہے جس سے وہ لوگوں کے پاس جائیں. تو جب وہ خود اپنا دامن کرپشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ آلودہ ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مخالفین پر بھی کیچڑ اچھال کر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ سب ہی برے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام جانتے ہیں جتنا احتساب ہمارا پچھلی بے نظیر حکومت میں ہوا, 10 سال جنرل مشرف ہمارے خون کے پیاسے تھے, شریف خاندان کے خون کے پیاسے تھے, کوئی ایک کرپشن کا کوئی ایسا کیس وہ سامنے نہیں لا سکے جس سے کہ وہ ثابت کر سکتے کہ ان کے 12 اکتوبر کا اقدام جائز تھا. لہٰذا پاکستان کے عوام ہمارا ماضی اور مستقبل اور حال جانتے ہیں, اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا وہ ضرور صحیح فیصلہ کریں گے, چونکہ PMLN واحد پارٹی ہے جس کے پاس ایک ایسی اقتصادی ٹیم ہے جو پاکستان کے اقتصادی مسائل کو حل کر سکتی ہے. اور ہمارے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت ہے. اگر ہماری معیشت مضبوط ہوگی, ہماری سیاست مضبوط ہوگی, اور ہم ایک خود مختار ملک بن سکیں گے. ماضی کی بات کرنی مناسب ہوتی ہے ویسے حسن؟ ماضی بھی تاریخ کا حصہ ہے, ماضی مستقبل حال مل کر ہی مستقبل تعمیر کرتے ہیں. تو ماضی میں جب آپ نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی, وہ یاد ہے آپ کو دن؟ بالکل یاد ہے. دیکھیے ہمیشہ ہر جگہ میں اس بحث میں جائے بغیر کہ اس میں ہم کیا تھے کیا نہیں تھے, ہم نے ماضی میں غلطیاں بھی کی ہیں اور ہم نے ان غلطیوں سے سیکھا ہے. اور اس وقت نواز شریف اور PMLN کی سب سے بڑی سٹرینتھ یہ ہے کہ ہم پچھلے 15 سال کے سسٹم سے میچیور ہو کر اس سطح پر پہنچے ہیں کہ جہاں پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک نیا اپرینٹس جو کہتا ہے کہ آن جاب ٹریننگ پہ آ کے میں ملک کے مسائل حل کروں گا. آپ نے اتنا سیکھا احسن اقبال, ہر وہ شخص آپ نے اپنے ساتھ لے لیا جو اس وقت کے آمر کے ساتھ تھا,
خواہ وہ امیر مقام ہو، ہر وہ شخص جس نے اس کو پسٹل دی ہو، ہر وہ خواہ شخص وہ ہمایوں ہو، خواہ وہ حامد ناصر چٹھا ہو، خواہ وہ نیم اینی باڈی، ہی از ود یو. تو چھوڑو اس بات کے، اگلا بچوں سے سوال لیتے ہیں. لیا ہم نے اس پہ ریڈ لائنز رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ جو آج جنرل مشرف کے اس سے چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرل مشرف کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ قیادت کے جس کا وہ خون کا پیاسا تھا، آج وہ تو اس کے عمر تھا، وہ تو تمام ایک فرد ساتھی تھا، اسی کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. نہیں آپ نے نہیں، میں نے سوال نہیں اس لیے کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ ماضی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا. آپ کا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از طلحہ اقبال اینڈ آئی ایم فرام اسکینز. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ عموماً یہ پایا جاتا ہے اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ جو پارٹی حکومت سے باہر ہوتی ہے وہ غریب کے بہت قریب ہو جاتی ہے اور اس کے ہر مسئلے کو جانتی ہے، لیکن وہی پارٹی جب حکومت کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ مسئلے اس کو نظر نہیں آتے، جیسے کہ کرنٹ گورنمنٹ ہے. سیکنڈ کوشچن آپ سے میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن نہیں کر رہے کیونکہ گورنمنٹ کو اوپن فیلڈ مل جائے گی، لیکن اپوزیشن میں رہ کے بھی کوئی ایفیشینٹ رول نہیں نظر آ رہا جو ایک عام آدمی کو فائدہ ہو، کیونکہ عام آدمی کا مسئلہ وہ نہیں ہے جو حکومت کا. عام آدمی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو کھانے کو روٹی ملے اور بنیادی فیسلٹیز ملیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، پہلی جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، ہم صرف غریبوں سے اس لیے ہمدردی نہیں کرتے کہ ہم مرکز میں حکومت سے باہر ہیں، ہم صوبے میں حکومت میں ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ غریبوں کی بہتری کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائیں. آج جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں 35,000 غریبوں کے بچے جن کے والد کوئی پنچر لگاتا ہے سائیکل کے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی ہل چلاتا ہے، وہ بہترین تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج غریبوں کے لیے ہسپتالوں کے اندر مفت علاج اور ادویات کی سہولت حاصل ہے. ہزاروں کی تعداد میں غریب مفت ڈائلسس کی سہولت حاصل کر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اسی طرح غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے ڈیجیٹل ایجوکیشن کے وسائل فراہم کیے گئے ہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اگر اسمبلی سے نکل آئیں تو کیا فرق پڑے گا، دیکھیے آج ہم اسمبلی میں تھے تو ہم نے ایک آزاد الیکشن کمشنر کا تقرر اور نیوٹرل کیئر ٹیکر کی امینڈمنٹ کو منظور کروا لیا. ہم اسمبلی کے اندر ہی تھے، ہم نے آر جی ایس ٹی کے اوپر احتجاج کر کے اس کا راستہ رکوایا، ورنہ مہنگائی کی ایک نئی لہر آ جاتی. ہم اگر ان اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں تو حکومت کی بہت ساری کرپشن کے ایسے اکاؤنٹیبلٹی کمیشن کی منظوری کے راستے میں ہم رکاوٹ ہیں کہ جس کے ذریعے حکومت اپنی تمام کرپشن کے اوپر اس کو وائٹ کرنے کا ٹھپا لگوانا چاہتی ہے. لیکن ہماری حیثیت محدود ہے، جس حد تک ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا ہے ہم کر سکیں. انشاءاللہ آئندہ انتخابات میں ہمیں قوم بھرپور مینڈیٹ دے گی تو ہم پاکستان کو پھر کوریا اور ملیشیا بنانے کے لیے جیسے ویژن 2010 کے ذریعے ہم نے کام شروع کیا تھا، انشاءاللہ اسی اپنے اکنامک ایجنڈے پر عمل کریں گے. آپ کا سوال. سر I'm Anam Faisal from فاطمہ جنہ ویمن یونیورسٹی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ اسکیم ان طلباء کے لیے چلائی ہے کہ جن کے جو آلریڈی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ نے ڈیجیٹل کمپیوٹر لیبس کی بات کی ہے، آپ ان اسکولز میں وہ ڈیجیٹل کمپیوٹر لیبس چلا رہے ہیں جہاں پہ آلریڈی الیکٹریسٹی ہے، وہاں پہ طلباء کے پاس بیسک نیسیسٹیز ہیں. میں آپ کو کہیں دور لے کے نہیں جاؤں گی، کسی گاؤں دیہات کی بات نہیں کروں گی، F6 پارک کی بات کروں گی. وہاں پہ 20 سال سے ماسٹر ایوب صاحب زمین پہ بٹھا کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پہ ابھی تک اسکول بھی نہیں بنا. آپ ایسے اسکولز کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے 2008 سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے اور اس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اسکول ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو گیپس ہیں، جس میں چار دیواری، جس میں ٹوائلٹس، جس میں بجلی، جس میں کلاس رومز کی جو کمی ہے اسے پورا کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جو پاکستان کے اندر ہمیں ورثہ ملا ہے اور اس وقت پورے ملک کے اندر، یہ صرف پنجاب میں نہیں چاروں صوبوں کے اندر بہت بڑا ورثہ ہے، اس کے لیے ہمیں اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے. اور میں نے تو تجویز پیش کی تھی ایک پروگرام میں کہ اگر یہ اسلام آباد میں جو نیا GHQ کا منصوبہ تھا جسے اب ترک کیا جا چکا ہے، اگر اسی کو آکشن کر دیا جائے تو ہمیں 4 سے 5 ارب ڈالر مل سکتے ہیں. جی آپ کا سوال. فہمیدہ نویز اسکین اسکول آف اکاؤنٹنسی. میرا کوشچن آپ سے صرف اتنا پنجاب حکومت سے ہے کہ جتنی بھی ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ لاہور کو دیکھ لیں، وہاں پہ فلائی اوور سب کچھ جیسے بسیں چلائی جا رہی ہیں اور ساری فیسلٹیز صرف لاہور کے لیے ہیں. راولپنڈی کی عوام کے لیے ان کا کوئی حق نہیں کہ جنہوں نے ووٹ دے کر اسی حکومت کو سلیکٹ کیا ہے. یہاں پہ آپ نے کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے ان 4 سالوں میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ فلائی اوور صرف لاہور میں بنا ہے، بلکہ پنڈی کا فلائی اوور بھی
ایک بڑا مونیومنٹل بنا ہے اور پنڈی کے اندر بھی جو نئی سڑکیں بنی ہیں بڑی مونیومنٹل ہیں, جو تعلیم کے منصوبے, جو کارڈیالوجی ہاسپٹل, جو یورولوجی ہاسپٹل, بہت بڑے پروجیکٹس جو ہیں اربوں روپے کے پنڈی کے اندر بھی آئے ہیں, بہاولپور کے اندر آئے ہیں, ڈیرہ غازی خان کے اندر آئے ہیں, پورے صوبے کے اندر جال پھیلا ترقیاتی اسکیموں کا. بیٹا آپ کا سوال. سر میگھ اعظم فرام ایرو ایگریکلچر یونیورسٹی. سر میں روٹی کپڑا مکان ان سب ایشوز کو چھوڑ کے ایک نئی ایشو کے بارے میں بات کرتی ہوں. آج کل ہمارے ملک میں ان ایمپلائمنٹ بہت بڑھ رہی ہے, بے روزگاری, جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ تباہ ہو رہی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے, بے روزگاری کا پوری دنیا میں جو سلوشن ہے وہ سرکاری نوکریوں کے ذریعے نہیں, چونکہ سرکاری نوکریاں صرف 5% ہو سکتی ہیں, اور ہمارے نزدیک اس کا ایک ہی سلوشن ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریل ریولوشن پیدا کیا جائے, جو ہماری پارٹی کی پالیسیز کا بنیادی نقطہ ہے. جب تک اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر کو موبلائز نہیں کیا جائے گا, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, اسمال ٹو میڈیم انٹرپرائز کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا, تو یہاں پر نوجوانوں کی بے روزگاری کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. ہم نے جو پچھلی گورنمنٹ آئی تھی, ہماری فرسٹ گورنمنٹ, اس میں جو ڈی ریگولیشن, پرائیویٹائزیشن, لبرلائزیشن کی ان پالیسیز نے جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ 20% پہ لے گئے. گروتھ ریٹ جی ڈی پی کی 8% تک چلی گئی. انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا جو ہم سے آگے ہیں یہ ہمیں فالو کر رہے تھے. کاش ہماری ان پالیسیز کا تسلسل جاری رہتا, آج ہم ساؤتھ ایشیا میں انڈیا, بنگلہ دیش سے بھی آگے ہوتے, اور پورے ایشیا کے اندر جو سب سے زیادہ ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کے اندر شمار ہوتا. ہم انشاءاللہ حکومت میں آئیں گے تو ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو آسان ذرائع کے اوپر قرضے دیں گے تاکہ یہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں اور یہ نوکریاں دیکھنے کی بجائے خود اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں. احسن اقبال, کیا لیپ ٹاپ دینا الیکشن سے قبل دھاندلی نہیں ہے؟ لیپ ٹاپ دینا نوجوانوں کا حق ہے, جن کا میرٹ ہے, ان کو 21st سینچری میں ہم نے ایک ویژن کے تحت دیے ہیں. پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ نہیں ہے. جو جی ایچ کیو کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کو ختم کرنے میں آپ کی پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے کنسسٹنٹ سٹینڈ لیا ہے, اور پچھلے 4 سالوں میں بھی ہمارا ہر موقع پر ایک موقف رہا ہے کہ فوج کا سیاست میں دخل نہیں ہونا چاہیے. جو سول سپریمیسی, آئینی اداروں کی سپریمیسی ہے وہ قائم ہونی چاہیے, اور یہ سی او ڈی کے اندر ایک بنیادی ہمارا نقطہ تھا. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کے خلاف نہیں ہم بات کر رہے, بلکہ خود فوج کے حق میں ہے کہ وہ متنازع کردار اس کا نہ بنایا جائے جیسے جنرل مشرف نے کر دیا تھا. آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو آپ خود متنازع بناتے ہیں. جب نثار یہ کہتا ہے کہ ہمیں آرمی اسٹیبلشمنٹ سے اس بیان کی توقع نہیں تھی یا اس رویے کی توقع نہیں تھی نیٹو کے والے سے, تو آرمی اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ خود بنا رہے ہیں متنازع. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان جبکہ حکومت کا حصہ ہے. نہیں, دیکھیے نا, جیسے اگر ہمیں ماضی میں کچھ سیکشنز آف اسٹیبلشمنٹ سے شکایت ہوئی کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی مدد کر رہے تھے اور اس کے حقائق اور اس کے ثبوت موجود ہیں, ان چیزوں سے اس کا کردار متنازع ہوتا ہے. احسن اقبال, آپ سیاستدان ہو. I am a politician, but I am not a traditional politician. I am a آپ سیاستدان ہو. politician. آپ سیاستدان ہو. I hope so. آپ سیاست میں یقین رکھتے ہو؟ I believe in democracy and politics. معاشرے میں یہ کیوں رائے ہے کہ سیاست بے ایمانی کا دوسرا نام ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں 35 سال سیاست اور جمہوریت کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی ہے تاکہ سیاستدان کو, جمہوری عمل کو بدنام کیا جائے, تاکہ اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں کے لیے سپیس فراہم کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوشش کی ہے, جیسے پنجاب کے اندر کرپشن کے بغیر حکومت کی ہے, نوجوانوں کی, غریبوں کی خدمت کی ہے, میرٹ کو اسٹیبلش کیا ہے, اپنے اصولوں کے لیے 15 وزارتوں کو قربانی دے کر, ٹھوکر مار کے عوام کے پاس آ کر اصولوں کے پرچم کو بلند کرنے کا نام ہے. یہ وہ مثالیں ہیں جس سے ہم نے لوگوں کا سیاست پر اعتماد بحال کیا. کیا آپ کی پارٹی کی قیادت شریف خاندان کے پاس رہے گی, پیپلز پارٹی کی قیادت بھٹو خاندان کے پاس رہے گی, اور ایم کیو ایم الطاف حسین کے پاس رہے گی؟ آپ نے ایک اور جماعت کو چھوڑ دیا کہ ایک اور جماعت کی قیادت بھی خان صاحب کے پاس رہے گی, وہ نکل جائے تو ادھر بھی پیچھے کچھ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو قیادت ہے اس کا فیصلہ عوام کرتے ہیں, اور جب تک عوام کسی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں ہمیں ان کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, ان جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں, اگر وہ ان پر اعتماد کرتے ہیں تبھی وہ انہیں ووٹ دیتے ہیں. شکریہ.